آج عمران خان صاحب سرخرو اس طرح سے ہوئے ہیں اور اس پورے بیانیے کو دھچکا اس لیے لگا ہے کہ عمران خان صاحب کی کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت ہوئی ہے. یعنی ایک ذرا برابر ثبوت حکومت کی پراسیکیوشن ٹیم نہیں پیش کر سکی کہ عمران خان اس کا ماسٹر مائنڈ ہے. اسپیشل پراسیکیوٹرز ہیں, ان کو جو ہے وہ کروڑوں روپے دے کر انگیج کیا گیا ہے, اور کیونکہ بیانیہ بہت بچانا اس کو امپورٹنٹ تھا, لیکن اللہ کی مرضی کہ بیانیہ نہیں بچا. آج اس بیانیے کی موت ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ تعالیٰ مریم نواز صاحبہ کو صبر دے, اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صبر دے, اللہ تعالیٰ ان سارے ٹاؤٹس کو صبر دے. تو وہ تینوں ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو رول ملے ان کو, ان تینوں نے بیٹھ کے عمران خان کو ضمانت دی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارا آئین بڑا واضح ہے, ہمارا قانون بڑا واضح ہے, ہماری شریعت بڑی واضح ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو ایک دن بھی بے گناہ کو نا قید میں نہیں رکھ سکتے. اب عمران خان کو جو 2 سال سے آپ نے نا قید رکھا ہے 9 مئی کے کیسوں میں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو بھی یہ چال عمران خان کے خلاف چلتے ہیں نا, وہ الٹی پڑ جاتی ہے. جو بھی یہ پلان تیار کرتے ہیں, جو گڑھا عمران خان کے کھوتے ہیں, خود گر جاتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیں, پی ٹی آئی کا خوش ہونا بنتا ہے, مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. بالکل خوش ہونا بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب آج کی ضمانتوں کے باوجود جو ہے وہ رہا نہیں ہو پائے, ناحق قید ہیں, بے گناہ ہیں, ناحق قید ہیں, اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ, اور جس طرح سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, اذیت دی جا رہی ہے, وہ بہت افسوسناک اور شرمناک ہے. لیکن پی ٹی آئی کا خوش ہونا اس لیے بنتا ہے کہ جس ایک چیز کے اوپر پچھلے 2.5 سال میں عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ 9 مئی ہے, اور 9 مئی پورا گھومتا ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کے گرد. ٹھیک ہے, آج عمران خان صاحب سرخرو اس طرح سے ہوئے ہیں اور اس پورے بیانیے کو دھچکا اس لیے لگا ہے کہ عمران خان صاحب کی کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت ہوئی ہے. یعنی ایک ذرا برابر ثبوت حکومت کی پراسیکیوشن ٹیم نہیں پیش کر سکی کہ عمران خان اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, عمران خان مرکزی کردار ہے. اور آپ کو میں بتاؤں, یہ جو پراسیکیوٹر صاحب ہیں, کروڑوں روپے ان کو فیس جو ہے وہ دی گئی ہے, اس سے پہلے بھی 9 مئی کے کیسوں میں, اب بھی. یعنی کروڑوں روپے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, آپ کے میرے ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے, وہ مزدور جو دھوپ میں, بارش میں, طوفان میں کہیں مزدوری کر رہا ہے, جو غریب کہیں ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے, جو روزانہ 1000 روپے کماتا ہے, وہ بھی ٹیکس دیتا ہے, اس کے بھی ٹیکس کے پیسوں سے یہ جو ذوالفقار عباس نقوی صاحب اور اس طرح کے جتنے پرائیویٹ پراسیکیوٹرز ہیں, اسپیشل پراسیکیوٹرز ہیں, ان کو جو ہے وہ کروڑوں روپے دے کر انگیج کیا گیا ہے. اور کیونکہ بیانیہ بہت بچانا اس کو امپورٹنٹ تھا, لیکن اللہ کی مرضی کہ بیانیہ نہیں بچا. آج اس بیانیے کی موت ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ تعالیٰ مریم نواز صاحبہ کو صبر دے, اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صبر دے, اللہ تعالیٰ ان سارے ٹاؤٹس کو صبر دے جو پچھلے 2 سال سے منہ ٹیڑھا کر کے اور بڑی بڑی چیخیں مارتے تھے, پھیپھڑوں کا زور لگا کے اور جھوٹ بولتے تھے اور بیانیہ بناتے تھے اور ختم شد کہتے تھے. آج ان سب کے لیے سبکی کا دن ہے, ان سب کے لیے شرمندگی, پسپائی اور رسوائی کا دن ہے. آج ان سب کے منہ پہ تماچا لگا ہے کہ وہ عدلیہ, وہ چیف جسٹس جن کو خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے لگایا, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ دیا ہے, یا ترمین اللہ صاحب نے دیا ہے, یا منیب اختر صاحب نے دیا ہے, ملک شہزاد احمد خان نے دیا ہے, عائشہ ملک صاحبہ نے دیا ہے, عقیل عباسی صاحب نے دیا ہے. وہ بھی, یہ وہ ججز ہیں جن کو نون لیگ نے تینوں, یعنی یحییٰ فریدی صاحب کو نون لیگ پیپلز پارٹی اور نظام نے چیف جسٹس لگایا, جو شفیع صدیقی صاحب ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آئے, اور جو حسن رضا رضوی صاحب ہیں ان کو بھی نون لیگ پیپلز پارٹی اور اس نظام نے جو ہے اعظم علی تارڑ نے ان کو سلیکٹ کیا آئینی بینچ کے لیے. تو وہ تینوں ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو رول ملے ان کو, ان تینوں نے بیٹھ کے عمران خان کو ضمانت دی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس میں ایک اور جو ہے, آج میں ویسے بیرسٹر سعد رسول صاحب کا انٹرویو بھی اس پہ کروں گا, کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں اب مجھے لگتا ہے کہ آگے 9 مئی کے کسی کیس میں عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی نہیں جا سکے گی. اگر ڈالی گئی تو بھی ان کی ضمانت اس بنیاد پہ ہو جائے گی کہ حکومت کے پاس کانسپائریسی ثابت کرنے کے لیے, نظام کے پاس, مریم نواز کی پراسیکیوشن کی ٹیم کے پاس ایک ذرا برابر کوئی ڈاکومنٹ, کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یحییٰ افریدی نے اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا, وہ جس طریقے سے ہیلے بہانے کرتے رہے, آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. ایک تاثر ہے کہ غالباً وہ جو ایک ملاقات برسلز میں ہوئی اور پھر آئے روز جو متواتر طریقے سے آرٹیکلز دیکھے گئے, اس کو ظاہر کرنے کے لیے آج یہ فیصلہ خود یحییٰ افریدی کی عدالت سے سنوایا ہے. میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں یحییٰ افریدی صاحب کا شدید ترین ناقد ہوں, اور ابھی بھی میں یہ تنقید ضرور کروں گا کہ اس فیصلے کو ان کو میرٹس پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا.
ان کو دلائل سننے چاہیے تھے. جب جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ جو عصمت کمال ہے جو کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی ورکر کے روپ میں چکری میں میٹنگ میں موجود تھا جس میں عمران خان نے فوج پہ حملے کو پلان کیا 4 مئی کو, اور جو لاہور والا جو گواہ ہے حسام افضل جو کہتا ہے کہ 7 8 9 مئی تینوں دن وہ کہتا ہے کہ میں زمان پارک میں چھپ کے اور میٹنگز اٹینڈ کرتا رہا 3 دن تک, ٹھیک ہے. ان دونوں کے بیانات کو درست قرار دیا ہے کہ میں پورا ایمان رکھتا ہوں, میں پورا یقین رکھتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ شہباز رضوی نے. تو بات یہ ہے کہ وہ شہباز رضوی اور وہ طارق ضیاء باجوہ جنہوں نے ان گواہوں کی گواہی کو لکھ کے عمران خان کو مرکزی کردار قرار دیا اور عمران خان کو مجرم ثابت کیا اور کہا کہ عمران خان نے جرم کیا اور عمران خان نے سازش تیار کی اور کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں, تو ایک تو ان گواہوں کی گواہی کے اوپر سلمان صفدر صاحب کو بولنے دیا جاتا, وہ ان کا کچا چٹا کھولتے, بخیو دھیرتے, اور اس ججمنٹ میں جسٹس طارق ضیاء باجوہ اور شہباز رضوی کے بارے میں لکھا جانا چاہیے تھا, ان کا ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا, ان کا کنڈکٹ کہ انہوں نے جو غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ دیا اور جھوٹا فیصلہ دیا ہے. اور عمران خان کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارا آئین بڑا واضح ہے, ہمارا قانون بڑا واضح ہے, ہماری شریعت بڑی واضح ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو ایک دن بھی بے گناہ کو نا قید میں نہیں رکھ سکتے. اب عمران خان کو جو 2 سال سے آپ نے نا قید رکھا ہے 9 مئی کے کیسوں میں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون اس کا جواب دے گا؟ چلیں یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اور بھی کیسوں میں گرفتاری ڈالی جاتی رہی, سائفر میں, پھر القادر میں, توشخانہ میں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس طرح کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اور بھی کیسوں میں گرفتار تھا, یہ نہیں دیکھا جاتا. اس کیس میں بھی وہ گرفتار تھے نا, کیوں تھے؟ کون ان کے وہ 2 سال لوٹائے گا؟ اور اس کیس کی گرفتاری کو آڑ بنا کے باقی کیسز کے فیصلے سنائے گئے. بالکل اسی کو بنیاد بنا پورا عمران خان کے خلاف یہ ظلم جبر بربریت کیوں ہوئی ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کرایا ہے, یہ ماسٹر مائنڈ ہے, طے شدہ منصوبے کے تحت فوج پہ حملہ کرایا ہے اور کو کروانا چاہتے تھے فوج کے اندر. آج یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان نے تو سازش کی نہیں ہے, عمران خان نے تو پلان کیا ہی نہیں تھا فوج پہ حملے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے پلان یہ کیا ہے تو آج ثابت ہو جاتا نا, کوئی ثبوت آ جاتا. دوسری بات یہ ہے, مجھے بتائیں نا, مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے, یہ ٹاؤنس ہمیں بتاتے ہیں کہ بڑی آڈیوز موجود ہیں, بڑی ویڈیوز موجود ہیں, بڑے ثبوت موجود ہیں. کہاں تھے وہ ثبوت؟ لائیں نا وہ ثبوت, دکھائیں نا وہ ثبوت. آپ ایک ثبوت نہیں پیش کر سکے عمران خان کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر عمران خان فوج میں کو کروانا چاہتے تھے تو عمران خان کے اوپر تو اس کا بہت سخت اس کے اوپر کیس بننا چاہیے تھا کہ فوج کے اندر وہ کو کروانا چاہتے تھے. پھر عمران خان فوج کے اندر کو کروانا چاہتے تھے تو فوج کے اندر بھی تو کچھ لوگ ہوں گے, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جنرل فیض کے والے سے کہا جاتا ہے 9 مئی میں وہ بھی ملوث ہے, ابھی تک تو 9 مئی کی کوئی چیز ان کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی. تو آج عمران خان کے بیانیے کی فتح ہوئی ہے, بے گناہی اس کی ثابت ہوئی عمران خان کی, اور یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ناحق قید میں ہے. اچھا, ماسٹر مائنڈ اس ٹائم نون لیگ والے مختلف تصاویر لگا رہے ہیں کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک وقت میں کہا تھا کہ ان کو سزا لازمی ہوگی, وہ حوالے دے رہے ہیں. یہ فرسٹریشن نکال رہے ہیں یا کیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو نا, آپ ظاہر ہے نون لیگ کی تو آج کل نون لیگ کا سپورٹر ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے کوئی, یہ ایک مسئلہ ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا, اور جو ملتا بھی ہے تو وہ کیمرے پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کو نا میں ایک تجویز دیتا ہوں, آپ 2 بیانات وہ ججمنٹ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ ان کے پرنٹ لیں, ان دونوں بیانات کے, جو ایک عصمت کمال کا بیان ہے اور ایک جو حسام افضل کا بیان ہے. آپ نے نا نون لیگ کے حامیوں کے پاس جانا ہے, ریکارڈ نہ کریں, کیمرے پہ وہ بات نہیں کریں گے, جن سے آپ کی کوئی مطلب نون لیگ کے بھی لوگوں کے آپ انٹرویوز کرتے ہیں, انہیں کہنا ہے کہ آف کیمرہ آف دا ریکارڈ آپ کا نام لیے بغیر آپ سے بات پوچھنی ہے کہ یہ 2 بیانات ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ ان کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں. آپ کو ایک بندہ بھی یہ نہیں کہے گا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ یہ گواہوں کے بیانات درست ہیں. اور ان کی بات کر رہا ہوں جو نون لیگ کے شدید حامی ہیں, جو اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کے جانی دشمن ہیں, وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ پوچھتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے تو یہ دونوں بیان من گھڑت ہیں اور جھوٹے ہیں. جس میں وہ کہہ رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے کارکن کے روپ میں نا اس میٹنگ میں چکری پہ بیٹھا جس میں 8 سے 9 مرکزی لیڈر صرف موجود تھے. دوسرا کہہ رہا ہے 3 دن تک میں زمان پارک کے اندر چھپ کے میٹنگز اٹینڈ کرتا رہا. اگر نون لیگ کا کوئی منسٹر, کوئی شریف خاندان کا قریبی شخص آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیانات سچے ہیں, اور وہ جو جج جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے قرآن مجید کے اوپر کہ ہم انصاف کریں گے, شہباز رضوی اور طارق باجوہ, انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ سچ بول رہے ہیں؟ بھائی جن بیانات کو نون لیگ کا کوئی وزیر اللہ کو حاضر ناظر جان کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچے ہیں, یہ 2 جج جو منصب پہ, جس منصب پہ بیٹھے ہوئے, کتنا بڑا یہ منصب ہے,
اور اس پہ بیٹھ کے اور اس بات کا حلف اٹھا کر کہ ہم انصاف کریں گے اور آپ ناانصافی کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کیا کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بالکل رائٹ آفٹر یہ جو فیصلہ آتا ہے، 5 دن لگے تردید کرنے میں. 5 دن سے کالم اور بحث چل رہی ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیں میں سہیل بڑائی صاحب کا بہت ناقد ہوں، میں ان پہ بہت تنقیدی ویڈیوز کر چکا ہوں، ماضی میں بھی کر چکا ہوں. ہاں اب مجھے تھوڑا سا یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں ایک ٹائم تھا جب الفاظ بہت سخت استعمال کرتا تھا، تھوڑے سے نرم الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے، لیکن وہ خیر وہ بندے کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن میں موقع پہ قائم ہوں جو میں ان کے بارے میں کہا کرتا تھا. لیکن بطور ان کے شدید ناقد کے، باوجود ان کے شدید ناقد کے، میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ سہیل بڑائی صاحب کی فیلڈ مارشل سے ملاقات نہ ہوئی ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو کہ میری ملاقات ہوئی. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور جو اندر کا سارا کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جو ملاقات کے اندر کی باتیں وہ بتا رہے ہیں، شیطان فرشتہ، وہ بھی دیکھیں یا کوئی 19-20 ہوا ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اسکرپٹ رائٹر کا اندازہ غلط نکلا ہے. اسکرپٹ رائٹر کا اندازہ غلط نکلا ہے، اس کو بڑا جھٹکا لگا ہے، اسکرپٹ رائٹر کو دھچکا لگا ہے جو عوامی ریئیکشن آیا ہے اور جو کمپین ہوئی ہے. اور وہ ان کالم دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا برا وقت لکھا ہوا ہو نا تو آپ اونٹ پہ بھی بیٹھے ہو نا تو آپ کو کتا کاٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں اسی پہ آ رہا ہوں. جو بھی یہ چال عمران خان کے خلاف چلتے ہیں نا وہ الٹی پڑ جاتی ہے. جو بھی یہ پلان تیار کرتے ہیں، جو گڑھا عمران خان کے کھوتے ہیں خود گر جاتے ہیں. مطلب آپ باقی چھوڑ دیں، جو عدت کیس کو آپ دیکھ لینا، عدت کیس میں بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو چیزیں ڈسکس کی گئیں، مقصد کیا تھا؟ عمران خان کو توڑنا، بشرا بی بی کو توڑنا، لوگوں میں ایک دکھانا کہ عمران خان مورلی پتہ نہیں کیا ہے. اس پہ پھر کیا ہوا؟ رانا سنولا یہ کہتے ہیں کہ عدت کیس کی وجہ سے عورتوں نے ریئیکشن میں ہمارے خلاف نفرت کا ووٹ دیا. یعنی جو چیز کسی بہت بڑے دماغ نے بیٹھ کے اور کسی کمرے میں بند کمرے میں فیصلہ کیا تھا کہ عدت کیس بناتے ہیں، جب یہ عوام میں سٹوری جائے گی تو بڑا عمران خان بدنام ہوگا. پھر کیا ہوا؟ اس کو تو اللہ نے اور عزت دی، کیونکہ وہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. یہ جو ہے نا، جو اس وقت عہدوں پہ ہیں، اربوں خربوں ہیں ان کے پاس. نواز شریف کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، اس کی 7 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن عزت دیکھ لیں کیا ہے بھائی. جو عہدوں پہ بیٹھے ہیں سارے، ان کی دیکھ لیں صورتحال سے کریڈیبلٹی کیا ہے. مطلب میرا نقطہ یہ ہے کہ باتیں اندر وہی ہوئی ہیں ملاقات میں، صرف عوامی تاثر کی وجہ سے آج تردید کی گئی ہے 5 دن بعد، تو سہیل بڑائش کو استعمال کیا گیا. مطلب ہاں 100% میں سمجھتا ہوں. متی اللہ جان تو کہہ رہے ہیں کہ سہیل بڑائش کی بات پہ مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ اعتبار ہے. میں نے ابھی آپ کو کیا کہا ہے؟ میں نے متی اللہ جان صاحب کو نہیں سنا. میں آپ کو سمپل ایک بات کہہ رہا ہوں. اچھا باتوں میں 19-20 ہو سکتا ہے، کیونکہ ہارون رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو سہیل بڑائی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں مانتا کہ فیلڈ مارشل نے یہ بات اس طرح سے کی ہوگی، وہ جو فرشتوں والی بات ہے. کیونکہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ فرشتوں نے تو معافی کا تو وہاں پہ معاملہ ہی نہیں تھا، معاملہ معافی کا تو تھا ہی نہیں کہ جی انہوں نے معافی مانگ لی تو وہ فرشتے بن گئے اور جس نے معافی نہیں مانگی تو وہ ابلیس بن گئی. وہ کہتے ہیں معافی والا تو وہاں پہ معاملہ ہی نہیں تھا، یہ تو واقعی کچھ اور ہے، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی غلط بات جو ہے وہ فیلڈ مارشل دینی حوالے سے اتنی غلط بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن 19-20 بات چیت میں ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ سہیل بڑائش نے ملاقات نہ کی ہو اور ملاقات کے بغیر انہوں نے اتنی بڑی دعوے کر دی. اچھا ڈی جی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی عوام کا مقدمہ ہے، ہمارا بعد میں، فوج کا بعد میں. 8 فروری بھول گئے. دیکھیں اگر یحییٰ افریدی کو کوئی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں آج فیصلے. دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا. بات یہ ہے، بات پتہ ہے کیا بندے کو کرنی چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل درست ہے. لیکن 9 مئی ہوا کیوں؟ جس طرح سے عمران خان کو عدالت سے اغوا کیا گیا، یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس 9 مئی سے پہلے، اس سے پچھلے سال 25 مئی کو جو ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہر معاملہ جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا لوگوں کے گھروں میں. تو یہ اچھا پتہ ہے ہوتا یہ ہے، موب سائیکی پوری دنیا میں ہے کہ جب چارج لوگ کہیں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک آدھ بندہ، مجھے نا ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہیں جاب کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو اسائن کی گئی ایک اسائنمنٹ، کوئی بہت بڑا ایک مارچ تھا اور اس بہت بڑے مارچ کو انہوں نے ڈائیورٹ کروایا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ. وہ ایسے انہوں نے کروایا تھا کہ مارچ ہو رہا تھا، وہ کسی طرف جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی، یہ اپنی ٹیم کو لے کے گئے اور انہوں نے یوں شو کرایا کہ یہ سب سے بڑے اس کاز کے سنسیئر لوگ ہیں، اور یہ نعرے مارتے ہوئے آگے گئے
جو 7 لوگ تھے انہوں نے ان کو تھوڑا سا وہ کیا, 1-2 کو تھوڑا سا ثابت دکھایا, ہٹ جاؤ, جیسے کوئی بہت بڑا قائد لیڈر آ گیا ہے, بہت بڑا کوئی ایکٹیوسٹ اس کاز کا آ گیا ہے, اور پھر اچانک انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے, اور وہ جو آگے ان کی ٹیم تھی نا 20-25 لوگ تھے, پوری ٹیم تھی, وہ 20-25 لوگ ایسے مڑے اور ایسی نعرے اور باتیں کرتے ہوئے کہ پورا مارچ ہی مڑ گیا. ٹھیک ہے, موب سیکی بھی ایسے ہوتی ہے کہ جب لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو اگر پہلے 4 بندے کہیں گے کہ او اب ہم نے اندر گھسنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو باقی بھی لوگ اندر چلے جائیں گے. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو عمران خان بار بار کہتے ہیں وہ کہاں پہ ہے, کہ وہ پہلے 4 بندے کون تھے جو اندر انٹر ہوئے. اور دیکھیں ایسی حساس عمارتوں کے اوپر نا اندر باہر ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں, ہر جگہ سی سی ٹی وی فوٹیج آنی چاہیے تھی. عمران خان آج بھی کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل کروائیں. اب آپ مجھے بتائیں نا, جسٹس یحییٰ افریدی کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اس نظام نے لگایا, علی نیلم کو انہوں نے لگایا, ڈوگر صاحب کو انہوں نے لگایا, حاجی امین کو انہوں نے لگایا, عتیق شاہ صاحب کو انہوں نے لگایا, جسٹس روزی خان کو انہوں نے لگایا. یہ تمام چیف جسٹسز ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے تمام ججز حکومت نے لگائے. انہیں ججز مطلب جسٹس ڈوگر پہ مشتمل کمیشن بنا دیں, اوپن کروا لیں تحقیقات 9 مئی, علی نیلم کے اوپن کورٹ میں تحقیقات کروا لیں, لگ پتہ جائے گا. تو یہ دیکھیں 9 مئی کے نام کے اوپر نا بہت ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. مجھے ایک ایم پی اے نے بتایا, نولی کے ایم پی اے نے بتایا کہ 9 مئی جب ہوا تو ڈی پی او نے ہمیں بلایا اور بلا کے کہا جس بندے کا نام دینا نا پی ٹی آئی والے کا, اس کا نام دیں, ہم اس کو 9 مئی میں ملوث کرتے ہیں. ایسے میں کہتا ہوں لوگوں کے ساتھ وہ ہوا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے. 9 مئی کی آڑ میں جو ہوا ہے بے گناہوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. اچھا, شہزاد اکبر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے, کوئی ہواؤں میں خنکی آ گئی اور اس قسم کے ٹویٹس وہ کر رہے ہیں. اسد اللہ خان کا آج نام تھا اڈیالہ جیل والی لسٹ پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں خلاف معمول آج ناکہ بندی نہیں. پھر یہ فیصلہ بھی کچھ ہے. دیکھیں اگر تو اسد اللہ خان صاحب وغیرہ کی اور بشارہ راجہ صاحب کی اگر تو ملاقات ہو جاتی ہے آج, پھر میں کہوں گا کہ ہواؤں کا رخ واقعی کوئی اس میں ہے تبدیلی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ملاقات ہوگی, کیونکہ یہ جو جمعرات والی ملاقات ہے یہ تو 7-8 ماہ سے بند ہے. تو اچانک 7-8 ماہ بعد اگر اسد اللہ خان صاحب وغیرہ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو میں سب سے پہلا بندوں کو جو کہوں گا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا. اور پھر ہاں وہ کہا جا سکتا ہے جو ایک نیریٹو ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے تھوڑی سی کوئی آسانی عمران خان کے لیے کی گئی ہے. لیکن یہ جو فیصلہ ہے نا آج کا, اس کو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے حوالے سے ہے. میرا یہی سوال تھا آپ نے کہ آپ پھر ناراض ہوں گے, آپ کہیں گے نہیں نون لیگ کو بلیک میل کیوں کرے گی اسٹیبلشمنٹ. کل کامران شاہد اور عفنان اللہ کی آپ نے گفتگو بھی سنی ہوگی, جس طرح سے مریم نواز کے دوروں کے حوالے سے رپورٹنگ ہو رہی ہے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ, آپ کو نہیں لگ رہا کہ آج کا فیصلہ کوئی اس کے لنکس ہیں آپس میں دکھانے کے لیے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں؟ میں دیکھیں میں بہت بڑا ناقد ہوں یحییٰ افریدی صاحب کا, اسٹیبلشمنٹ کا, لیکن آج کے فیصلے کا کوئی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو بات آپ نے کی مریم نواز کے دوروں کے حوالے سے, وہ ذرا آپ نے چیک کیا کہ کون خبریں بریک کر رہا ہے؟ جی سٹی 42 بریک کر رہا ہے نا زیادہ خبریں, چینل 24. ٹھیک ہے, میری اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی صاحب کے درمیان لڑائی جو ہے نا وہ بہت شدت اختیار کر گئی ہے, اور ڈیٹیلز مجھے نہیں پتہ. تو یہ جو خبریں چل رہی ہیں نا یہ اس کی وجہ سے چل رہی ہیں. تو محسن نقوی بھی تو کس کا آدمی ہے؟ اگر لڑائی چل رہی ہے بس کئی بار جو ہے شکر الحمدللہ میں جو مثال دینے لگا تھا وہ میں نے نہیں دی, تو بڑا کام خراب ہو جاتا. لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی ٹیم کے 2 بندے لڑ پڑتے ہیں آپس میں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پیورلی یحییٰ افریدی کا فیصلہ آج اپنا تھا لیکن انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ لیا؟ اتنی تبدیلی اس فیصلے پہ میں یہ تو تنقید کروں گا کہ میرٹس پہ نہیں آیا. میرٹس پہ تب آتا کہ آپ جو شہباز رضوی اور شہباز رضوی نے گواہوں کا تھا اس پہ ذکر کرتے. ضمانت عمران خان کو ملنی تھی, ٹھیک ہے, وہ پہلے بہت تاخیر ہو چکی ہے, تو اس کا میں کوئی لنک نہیں سمجھتا اس چیز سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے کرو. اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان کی ضمانت افورڈ ہی نہیں کر سکتی. پھر یہ کیا ہوگا واپس سے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں اب 9 مئی والے چیپٹر کلوز ہے. آج کے فیصلے کے بعد 9 مئی کا چیپٹر کلوز ہے. ہاں ابھی نیچے فیصلے آئیں گے, سزائیں ہوں گی, عمران خان کو بھی ہوں گی, لیکن یہ وہی ہے کہ اب سسٹین نہیں کریں گی.